بدعقیداؤں کا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر ایک بہت بڑا الزام یہ بھی ہے کہ امام احمد رضا نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ 1400 سالہ عقائد کے خلاف لکھا ہے۔ ہمارے جتنے بھی اکابر علماء خصوصیت کے ساتھ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا قدس روح نے جو بھی تحریریں پیش کی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، وہ بالکل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہے۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس روح نے 1400 سالہ عقائد کے خلاف کوئی عقیدہ پیش کیا ہے، تو ہم ان کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی ایک عقیدہ پیش کرے جو صحابہ کرام کے عقیدے کے خلاف ہو یا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف ہو۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا قدس روح نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں، صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں، بزرگان دین کے اقوال و اعمال کی روشنی میں، یعنی دلائل سے مزین کر کے پیش کیا ہے۔ آج اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مکمل فتاوی رضویہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ فتاوی رضویہ کے اندر چھپے ہوئے وہ رسالے بھی موجود ہیں جن میں آپ نے عقائد پر دلائل پیش کیے ہیں۔ ان میں سے ایک عقیدہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جس کی بنیاد پر وہابیوں اور دیوبندیوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ 1400 سالہ عقائد کے خلاف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عقیدہ پیش کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ندائے یا رسول اللہ کو جائز لکھا، یعنی اللہ کے حبیب ہم سب کے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا جائز ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل صحیح ہے۔ اب دیوبندی وہابی اس کو ناجائز و حرام یا شرک کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر دلائل پیش فرمائے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے علم غیب حاصل ہے۔ یہ عقیدہ صحابہ کرام کا بھی تھا، تابعین، تبع تابعین، 1400 سال کے تمام اولیاء کاملین بزرگان دین کا یہی عقیدہ رہا، اور اسی عقیدے کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دلائل کی روشنی میں پیش فرمایا ہے۔ اگر اس سلسلے میں تفصیلی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیں تو کتاب بھی موجود ہے، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے علم غیب کے ثبوت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل سے مزین کر کے آپ نے کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت حق ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے باب شفاعت ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم سے کھلے گا۔ اس کا انکار وہابیوں نے کیا تو اعلیٰ حضرت نے دلائل سے مزین کر کے کتاب لکھی ہے۔ وہ کتاب بھی فتاوی رضویہ میں موجود ہے، وہ رسالہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اختیار مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ، یہ وہ عقائد ہیں جو 1400 سال سے صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سارے اولیاء کاملین کے رہے، اور اعلیٰ حضرت نے انہی کو دلائل سے مزین کر کے پیش کیا ہے۔ تو اب آپ ہی بتائیے کہ کون سا عقیدہ اعلیٰ حضرت نے الگ سے پیش کیا ہے؟ کوئی الگ سے عقیدہ آپ نے پیش نہیں فرمایا۔ دور حاضر میں اہل سنت و جماعت کے درمیان کچھ معمولات ایسے ہیں جن کو دیکھ کر کے وہابی، دیوبندی، بدعقیدہ، بد مذہب یہ کہتے ہیں کہ 1400 سالہ عقائد کے خلاف نیا عقیدہ گڑھ لیا، جیسے میلاد شریف منانا، میلاد شریف پر قیام، سلام، صلاۃ و سلام، اور اسی طرح سے نظر و نیاز، فاتحہ، اولیاء کرام کی بارگاہوں میں حاضری، چادر پیش کرنا، پھول پیش کرنا، اس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عمل سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ اگر کوئی نظر و نیاز کرتا ہے تو باعث ثواب ہے، نہ کرے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جو کہ جائز و مستحسن ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کے دور میں بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہوا اور بعد میں بھی اہتمام ہوا، بس فرق یہ رہا کہ طریقے میں کچھ تبدیلیاں آتی رہیں، اور دور حاضر میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا جو اہتمام ہو رہا ہے وہ بالکل ہی انوکھا ہے۔ محبت رسول میں ڈوب کر اگر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا اہتمام کرنے میں اگر جلسہ، جلوس کا اہتمام کیا جا رہا ہے تو یہ اس کو 1400 سالہ عقائد کے خلاف نہیں کہا جائے گا، بلکہ
یہ ایک نئی چیز جس کے ذریعے دین و سنیت میں اضافہ ہوگا اور اس کی وجہ سے ایمانی حرارت میں اضافہ ہوگا۔ بہرکیف عقائد میں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت عقائد، جو صحابہ سے لے کر اب تک یعنی 1400 سال سے جو عقائد رہے وہی عقائد اعلیٰ حضرت نے پیش فرمائے ہیں۔ کوئی نیا عقیدہ آپ نے نہیں پیش فرمایا، بلکہ بد مذہبوں نے نئے عقائد گڑھ لیے ہیں، اور ان کی تفصیل انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو عرض کریں گے۔